قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ شراب پیتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ حرام کام کرتے ہیں۔ اتنا سخت دل ہو چکا ہے انسان۔ ارے قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے باپ دادا دفن ہیں، ہمارے مردے دفن ہیں، اور قبرستان وہ جگہ ہے جہاں دیکھ کر کے ہم کو موت یاد آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، او لوگوں میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن تم قبروں کی زیارت کیا کرو، تم قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بالکل خاموش ہیں، صحابہ بھی بالکل خاموش ہیں، اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں حتیٰ بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو جاتی ہے، وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے، اس قبر کی تم تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس جگہ کی تم تیاری کر لو۔ قبر میں کیا کام آئے گا میرے بھائی؟ ہمارے بچے تو ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہماری بیوی تو ہمارے کام نہیں آئے گی، ہماری دولت ہمارا مال ہمارے کام نہیں آئے، وہاں اگر کام آئے گا ہمارے اعمال کام آئیں گے، ہماری نیکیاں کام آئیں گی، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کیا ہے تو ہماری توبہ کام آئے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے زارو قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اے عثمان غنی، جنت کی بات ہوتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، لیکن اب جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں، او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے جن کی دنیا کو ضرورت ہے آج وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ کے بہار کی سرزمین کے مدھوبنی کے رہنے والے علامہ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے اسی بہار کے سپوت تھے، ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پوری زندگی مکہ مکرمہ میں رہے اور وہیں دین کی خدمت کرتے رہے، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی، آج وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، آج بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہماری اور آپ کی زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، غلط کاموں میں گزر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے، ہم موت کے بعد کی تیاری کر لیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، سب سے افضل مومن کون ہے؟ افضل کا مطلب سرووتم، سروشریشٹھ، سب سے اچھا۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کا ویوہار سب سے اچھا ہو، جس کی بات چیت سب سے اچھی ہو، جو سب سے اچھے طریقے سے ملتا جلتا ہو، جس کا بیہیویئر سب سے اچھا ہو۔ پھر پوچھا گیا وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، اے اللہ کے نبی سب سے بدھیمان کون ہے؟ سب سے عقل مند کون ہے؟ سب سے چتر کون ہے؟ سب سے چالاک کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واستعدادا لما بعدہ، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا۔
آج ہم موت کو یاد نہیں کرتے، وہ موت جو ہمیں ہمارا انجام یاد دلاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اپنے نبی کی موت کا ٹائم یاد کرو۔ سوموار کے دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے، جمعرات کا دن ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے۔ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جاتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی اس سے نہاتے ہیں، اس سے غسل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے سر کے اوپر ایک سفید پٹی باندھتے ہیں، ایک وائٹ کلر کی پٹی آپ باندھتے ہیں اور آپ مسجد میں آتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں اور آپ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، او لوگو انا شہید علیکم، کل قیامت کے دن میں تمہارے بارے میں گواہی دوں گا، وَأَنَا فَرَةٌ لَكُمْ، اور میں قیامت کے دن تم سے آگے آگے رہوں گا، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، اور اے میری امت کے لوگوں تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، وَلَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی آزمائش میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ جمعرات کا دن تھا، آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تھی جمعرات کی۔ عشاء کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پانی منگوایا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ جب کھڑے ہونے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی؟ نہیں اللہ کے نبی نماز ابھی نہیں ہوئی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر پانی منگوایا، پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ جب اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، چکر آ گیا، غشی آ گئی، پھر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار ایسا ہوا، اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر کے گرتے چلے گئے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ اب آپ نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے بدن کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر نہیں ہے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ لوگوں جاؤ ابو بکر صدیق سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی، آپ مسجد میں جانے کی اور نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے اندر باقی نہیں بچی تھی۔ وہ لوگوں، وہ نبی جو ہم سب کے نبی تھے، جو رحمت للعالمین تھے، جو اپنی جان سے زیادہ ہم کو پیارے ہیں، اس نبی کے آخری ٹائم کو ذرا یاد کرو۔ جمعہ کا دن آیا، اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ او لوگوں، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا تھا، اپنے بندے کو یہ چوائس دی تھی کہ چاہے تو وہ بندہ دنیا کی نعمتوں کو لے لے اور چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس چلے جانے کے آپشن کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی بیان کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، یہ بار بار کیوں حضرت ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ کیوں یہ ڈسٹرب کیوں ہو رہا ہے؟ آواز کیوں آ رہا ہے؟